ملک یوسف، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کیوں کیا؟ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو یہ آپ پہلے بھی یہ سٹیپ لے سکتے تھے آج سے. میں نے رات کو آپ اگلے دن وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ تھے، دوسرے دن آپ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. یہ راتوں رات کیسے جی ممکن ہوا؟ میں بالکل ان کے صدر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب بھی اس بارے میں آگاہ کر لیا ہے. حلقہ کوٹلی اور حلقہ راج محل دونوں میں ایک خلبلی سی مچ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی کہ بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے یہ. کیا دوستوں نے یہ گیلا نہیں کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت کے بغیر ہی آپ نے پاکستان تحریک وہ عمران خان نے بچایا. اچھا، کیا آپ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں امیدواران پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آپ کی حمایت کریں گے؟ اور ساتھ ہی آج راج محل میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، تو مکمل طور پر آپ دیکھیں جی مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے آپ بھائی کا ہیں. مقابلہ کون سی جماعت کے ساتھ ہے؟ مسلم ملک صاحب انشاءاللہ، ملک نواز صاحب کی. اچھا، تو یہ خصوصی پیغام. تو کیا آپ کی ڈیل نہیں ہوئی ہے کہ آپ کو ضرور ٹکٹ ملے گا؟ ایسی ڈیل کر کے نہیں آپ کے؟ لیکن سیاست کے اندر بتائیے گا کہ حلقہ راج محل کا بونی کون ہے؟ یہ تو اگر آپ کو ملک نواز صاحب یہ آفر کریں کہ آپ مسلم کانفرنس سے الیکشن لڑے دونوں حلقوں سے، تو آپ میں تحریک انصاف تمام جو آپ کے پرانے ساتھی تھے، کیا وہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ چلے؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کا کس جماعت سے، لیکن وہ میرے دوست ہیں. کیا وہ اس وقت بھی آپ کی کمپین کر رہے ہیں؟ نہیں وہ میری یہ ہوتا رہا جی کہ ڈی جی صاحب نے بھی افسوس کا اظہار اگر کوئی وزیر تعلیم تھا امیدوار تو ملک نواز صاحب ہے میرا، ان کے ساتھ ہے، میرا حافظ رنگزیب کے ساتھ ہے. اچھا، بہت شکریہ. یہ میرا یہ چیزیں وہ چیزیں یہ کرونا کا جو فنڈ ملا ہے وہ تو آپ کو ملنا چاہیے تھا، وہ اب میرے لب کبھی نہیں بند ہو پتا ہونا سکتے. چاہیے تھا کہ یہ کرونا کے کروڑوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں نوحیز احمد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سریام کوٹلی نیوز. ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جنہوں نے حلقہ کوٹلی اور راج محل میں ایک ہنگامہ سا برپا کر لیا ہے. میری مراد جناب ملک یوسف ایڈوکیٹ صاحب ہیں. السلام علیکم سر. جی تھینک یو ویری مچ جی. ملک یوسف صاحب نے حال ہی میں مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہہ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس کے بعد حلقہ راج محل اور کوٹلی میں ایک واقعی ہنگامے کی صورت ہے. اور سوشل میڈیا دیکھ لیں، چاہے آپ کہیں پہ بھی دیکھیں، ایک واقعی ہی ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے. سر، سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کیوں کیا؟ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کیا؟ جی ملک صاحب، بات یہ ہے کہ میں 31 دسمبر 2012 میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا. اس وقت شامل ہوا جب ابھی بھی جسٹ پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پر بنی، اور میں 24-25 ہزار اس وقت بھی میں نے ووٹ لیے. پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے ٹکٹ مجھے دیا، لیکن بیہائنڈ پس پردہ وہ انہوں نے ہماری مخالفت کی، اور جان بوجھ کر جو ہے نا ہمیں انہوں نے الیکشن سے پیچھے کیا. لیکن اس کے باوجود 2016 میں یہاں پر الیکشن ہوئے، نون لیگ نے ایک بڑے مارجن سے پورے آزاد کشمیر میں الیکشن جیتے. لیکن انفارچونیٹلی میں اکثر پہلے دن سے یہ بات کہتا ہوں، میں ریٹ پٹیشن میں گیا ہوں کہ کوٹلی سے مجھے، راجہ اقبال صاحب کو چڑوئی سے، نذیر انقلابی صاحب کو چکسواری سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جان بوجھ کر ہم تینوں امیدواران جو ہے نا وہ جیتے ہوئے تھے الیکشن، ہمیں جان بوجھ کر قربانی کا بکرا بنایا گیا اور ہمیں پیچھے جو ہے نا وہ کیا گیا. اور پیچھے جانے کا مطلب یہ نہیں مقصد کہ میں پیچھے گیا، پیچھے میرے حلقے کے عوام گئے، اس حلقے کے پڑھے لکھے ہوئے لوگ گئے، اس پڑھے لکھے حلقے کے نوجوان گئے جن کا مستقبل تھا. اگر آج میں ایم ایل اے ہوتا، اگر میں منسٹر ہوتا، میں حکومت میں بااختیار ہوتا، تو الحمدللہ یہ آج دوسرے حلقے کی طرح ہمارے حلقے کے نوجوان بھی، وہ کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ سرکاری پوسٹوں پر وہ بیٹھیں، ایون سواب دیدی پوسٹوں پر وہ بیٹھیں؟ اگر کوٹلی بلدیہ کے اندر پورے سے کے لوگ آ کر بیٹھ سکتے ہیں، جو جس کا حق صرف کوٹلی میں سمجھتا ہوں حلقے کا اور صرف بلدیہ کے لوگوں کا حق ہے، کہ بلدیہ کے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو یہ آپ پہلے بھی سٹیپ لے سکتے تھے آج سے. میں نے تقریباً یہ پہلے دن سے اس بات کی بغاوت کے ہیں، جنگ کے ہیں، نوٹس کے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، میں نے 1000 مرتبہ میں یہ بات وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لایا کہ میرے حلقے میں مداخلت ہو رہی ہے، میرے 28,000 لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، میرے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو کائنڈلی آپ اس پر جو ہے نا وہ نظر رکھیں. میں اس بات پر وزیر اعمال فاروق سکندر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم صاحب کے وہ بھی اس نوٹس میں لائے کہ کسی کا حق نہیں بنتا جس کہ ایک بندہ دوسرے حلقے میں مداخلت کرے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ نہیں بنی جی، یہ اتفاق ہوتا ہے جی. میں جو سچی بات ہے کہ زمانہ طالب علمی سے بچپن سے عمران خان صاحب کا میں بہت بڑا فین تھا. ساری قوم جانتی ہے کہ وہ نیشنل ہیرو ہیں، وہ سپورٹس کی دنیا ہو. اور ان کے جو نمبل یونیورسٹی ہے، شوکت خانم ان کی جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اچھا وہ اس اسپتال کی ان کا وہ جذبہ ہو. تو سچی بات ہے کہ میں ان کے ان جذبات، اور میں نے پہلے ایک انٹرویو میں کسی کو بات میں نے کہی کہ امریکہ کے OIC اجلاس میں امریکہ کے اندر جس جرأت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ انہوں نے کشمیریوں کا سفیر ہونے کا، کشمیریوں کا نمائندہ ہونے کا، جس طرح انہوں نے کشمیر کاز کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کیا اپنی سپیچ کے اندر کہ کشمیر کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، کشمیر کے لیے ہم لڑیں گے. یقین کریں جب میں وہ ان کی تقریر سنتا ہوں، جی ان کی فیس ریڈنگ وہ میں دیکھتا ہوں، تو میرا یہ دل اور ایمان کہتا ہے کہ خان یہ بات اپنے اندر سے کہہ رہا ہے. جی تو یہ ہوتا ہے جی. یہ اچھا میں آج برادر کو آج میں اگر نون لیگ سے میں گیا ہوں، اگر میں پہلے ہم پیپلز پارٹی میں تھے، تو یہ میں کہوں جی کہ وہ برے تھے یہ اچھے ہیں، یہ بات بھی مناسب نہیں ہوتی. جن دوستوں کے ساتھ میرا وقت گزرا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ، مشتاق مناز صاحب ہمارے بھائی. سیاست اب چونکہ میں تحریک انصاف میں ہوں، لیکن وہ سارے میرے لیے بہت قابل عزت ہیں، میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. رواداری وزاداری نہیں چھوڑنی چاہیے. ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں، وہ وزیر ہوں جو ہوں وہ اپنے گھر سے کھاتے ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا جی. یہ ہم نے انشاءاللہ اگر میں کسی کے ساتھ رہا تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے کسی کی خدمت ہی کی ہوگی. میں بے جا کہ نہ میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی. ہوتا ہے نا کہ سیاست میں بندہ 2-4 ہزار ووٹ لے کر منہ اٹھائے کسی کے پاس چلے جاتا ہے. میں الحمدللہ آج 5 سال ہوئے ہیں، میں بالکل وہ کہتے ہیں نا عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ. اور میں جب بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس گیا انہوں نے میری عزت بھی کی ہے، اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں. اچھا لیکن آج میری جماعت، میرا منشور وہ تحریک انصاف ہے. اور کل جب میں تحریک انصاف میں شامل ہوا، امجد نیازی صاحب میرے بھائی، چونکہ میرے بڑے بھائی خان محبوب صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے، جب ہم ان کے آفس میں گئے تو مجھے ان کی خان صاحب کی پوری ٹیم نے، سیف اللہ نیازی صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب تھے، اعظم سواتی صاحب تھے، پوری ٹیم نے، چونکہ آپ کو شاید علم نہیں ہے، چونکہ میں نے شادی بھی سرحد سے کی ہوئی ہے KP سے، تو میں ان کا داماد بھی ہوں. تو پورے جو تحریک انصاف KP کی ہے، چاہے وہ وفاق میں ہے یا اس صوبے میں ہے، انہوں نے میرا بڑا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، انہوں نے مجھے ویلکم کہا. تو میں آپ ان سب کو جو ہے نا وہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں ان کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت اور میری حوصلہ افزائی اچھا انہوں نے میری کی. سر، آپ ایک بہت بڑا ووٹ بینک رکھتے ہیں. رات کو آپ اگلے دن وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ تھے، دوسرے دن آپ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. یہ راتوں رات کیسے جی ممکن ہوا؟ میں بالکل ان کے بالکل ساتھ تھا جی. میں وہاں ان کے پاس تھا. بس صبح جی میری ایک ان کے تحریک انصاف والوں کے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے. اس سے اگلے دن چونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سری لنکا ٹور پر جانا تھا، چونکہ امجد نیازی صاحب نے، میرے دوستوں نے، میں نے جس طرح پہلے کہا انہوں نے خان صاحب سے بات کی ہوئی تھی، میری خود بھی انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی تھی. تو بس انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ وقت ہے آپ تحریک انصاف میں ہیں. انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے دعوت قبول کر لی. اور یہ دعوت میری کوئی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں پہلے بھی الیکشن لڑا، میں پہلے بھی 15-20 سال سے سیاست میں ہوں، میری سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. میری غرض ایک ہی ہے، میری سیاست کی امپورٹنس ایک ہی ہے، لوگوں کی خدمت. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس حلقے کے 30,000 سے زیادہ لوگ، چاہے اب چونکہ ابھی LA8 ایک ہے، ابھی ایک حلقے کے 2 حلقے بنے، جب نیکسٹ ٹائم ووٹ پڑیں گے دونوں حلقوں کے، کوئی ووٹ لے گا تو پھر کوئی نمائندہ ہوگا. آج اس حلقے کے 2-3 ہی نمائندے، ایک میں ہوں، ایک محترم حاجی ملک نواز صاحب ہیں، اور چودھری الیاس صاحب ہیں. انہوں نے بھی بہت بڑے ووٹ لیے تھے، 8-9 ہزار ووٹ چودھری الیاس صاحب نے لیے تھے. اچھا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب بھی اس بارے میں آگاہ تھے؟ جی بالکل. وہ کل شامل تھے، آپ نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں. اس سے پہلے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی جی، اسپیشل میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. چونکہ بیرسٹر صاحب سے اگر میں اس جماعت میں نہیں بھی تھا، چونکہ 96 سے لے کر آج تک میرا ان سے بڑا دوستومہ تھا.
اور بہت ہی ایک ہوتا ہے نا صحیح یاری، اور وہ بڑا عزت کا رشتہ ہے میرا برسٹ سلطان محمد چودھری صاحب سے۔ آپ کو شاید آپ بچے ہیں، 2006 میں انہوں نے ایک جماعت بنائی تھی، اس کا بھی میں امیدوار تھا، اور وہ نامولود جماعت تھی، لیکن سب سے زیادہ ووٹ انوار الحق صاحب کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تو وہ میں نے لیے تھے، تقریباً 15-16 ہزار ووٹ۔ وہ ہمارا انتخابی نشان تھا سائیکل۔ تو اس زمانے سے پھر ہمارا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے برسٹ سلطان محمد چودھری صاحب اس سے۔ پورے معاملے سے آگاہ تھے مکمل طور نہیں پر؟ نہیں، وہ کر شامل جب میں شامل اس ہوا، سے پہلے ہی مکمل آپ طور نے ان پر کی آگاہ تھے؟ خوبصورت سمائلی دیکھی تھی جی کہ وہ جب تو میں دیکھی ہوا سی تو خوبصورت برسٹ صاحب کتنے خوش تھے کہ کوٹلی مسجدوں کا شہر، ولیوں کا شہر۔ وہ جانتے ہیں کہ جب انشاءاللہ شیر چوک میں ملک یوسف کی للکار لگے گی تو اور ساتھ برسٹ پرانی صاحب یاری کی بھی بالی ہو۔ پرانی یاری بھی بحال ہوئی، تو پھر برسٹ صاحب کی عزت کی پگ اوپر جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے، حلقہ کوٹلی اور حلقہ راج محل دونوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی کہ جو پرانے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، چونکہ تحریک انصاف کو ابھی بنے، چونکہ پچھلی مرتبہ تو ان کا یہاں پر امیدوار تھا نہیں، انہوں نے سپورٹ کی تھی، اتحاد تھا ملک نواز صاحب کے ساتھ۔ تو ملک صاحب اکثر یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے تحریک انصاف کے تقریباً 1800-2000 ووٹ پڑے، لیکن میں تو الیکشن ہار گیا 600-700 ووٹوں سے، تو اٹس مین کہ مجھے تحریک انصاف کے ووٹوں سے ہی فرق پڑا، یہ ایک لیکن کوئی تحریک انصاف کا یہاں پر کوئی امیدوار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر کوئی جاندار امیدوار نہیں تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اتحاد کیا، اور اتحاد کی شکل میں انہوں نے محترم حاجی ملک نواز صاحب کی جو ہے نا وہ سپورٹ کی۔ تو آپ نے بات کی کہ دونوں حلقوں کی، میں انشاءاللہ دونوں حلقوں سے اپلائی کروں گا، دونوں حلقوں میں میرے چاہنے والے ہیں۔ جب یہ میدان سجتا ہے نا، ٹھیک اکثر لوگ ہمارے پہاڑی میں یہ ان کا ایک کہاوت ہے کہ یہ گوئی اور گوئی کا میدان۔ ٹھیک آج بھی مجھے پتہ ہے کہ نڈالی موہاڑ ہو، بٹالی ہو، گراڈ ہو، دنوا ہو، دندلی ہو، چنوش ہو، گواں کوٹھیاں ہو، اور ککنی بگا ہو، لوگوں کے دل ملک یوسف کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دونوں حلقوں میں سے اور آپ جو الیکشن میری لڑیں گے؟ ٹیم 2006 میں تھی، آج آپ آئے یہ باہر جمعے کے پھر دیکھا نا لوگوں کا، آپ نے جی جی یقین کریں کہ کسی کو نہیں میں نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں، اور یہ جب سے میں آیا ہوں تو لوگوں کے تانتے بندھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو یہ باہر تھے، یہ تقریباً 12 اسٹیشن سے گجر قبیلے کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے یہ۔ کیا دوستوں نے ٹھیک یہ ہے، گیلا نہیں کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت کے بغیر ہی آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت میں اختیار کی؟ مشکور ہوں جی اپنے دوستوں کا، سپورٹروں ووٹروں کا، انہوں نے مجھے پورا یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ آپ حلقے کی بہتری کے لیے، حلقے کے مفاد میں، لوگوں کی خدمت کے مفاد میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قابل قبول ہے۔ تو انشاءاللہ یہ فیصلہ میں آپ کو بتاؤں نوخیل صاحب، سیاست میں اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، یہ آج فلاں فلاں میں، یہ کچھ ہمارا جذبہ خدمت کا ہے، وقت ثابت کرے گا یہ ہمارا فیصلہ۔ اور حلقے کے لوگوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ انشاءاللہ ان کے مفاد میں بھی ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ہمارا یہ حلقہ کوٹلی شہر یا راج محل جو پسماندگی کی ایک مثال ہے۔ آج 5 سال اب حکومت کا وقت ختم ہو گیا، آج اگر جو ٹینڈر پڑے گے نا جی، یہ سب فیک ہے۔ اس کے بعد اب جو کام بھی ہوگا وہ نیکسٹ گورنمنٹ کرے گی۔ اب یہ الیکشن کا دور دورہ شروع ہو گیا، 28 تاریخ یہ تحریک انصاف نے ٹکٹوں کی تاریخوں کی وہ ڈیٹ مقرر کی ہوئی ہے، دوسری جماعتوں کے بھی اسی طرح وہ اپنے امیدواران کو وہ کال کریں گے۔ اب الیکشن کا بگل تقریباً بچ چکا ہے، اب ہوتا ہے نا وہ اب الیکشن کا لڑکرا لگ چکا ہے، تو اب جب نیکسٹ کوئی گورنمنٹ بنے گی تو پتہ چلے گا کچھ ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ یہاں پر اس خطے میں، اس ریاست کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، جو کرپشن سے پاک ہوگی، جو تعصب سے پاک ہوگی، اعلیٰ حکومت ہوگی، وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ لوگوں کو انصاف بھی ملے گا، لوگوں کی پسماندگی بھی دور ہوگی، اور جس طرح خان صاحب نے یہ کرونا کے اندر اساس پروگرام کے والے سے ساری دنیا کہتی ہے، ان کے بہترین دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اساس پروگرام آپ مجھے پتہ ہے نا، بے نظیر انکم سپورٹ، بڑے بڑے لوگ افسران، بڑے بڑے برادریوں کے جو ٹھیکیدار تھے، انہوں نے کتنے کروڑوں اربوں روپے کے گھپلے کیے۔ تو یہ شفافیت، یہ اعلیٰ مثال جو قائم کی ہے، غریب مستحق کے دلیز پر اگر کسی نے حق پہنچایا تو وہ عمران خان نے پہنچایا۔ اچھا، کیا آپ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں امیدواران پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آپ کی حمایت کریں گے؟ اور ساتھ ہی آج راج محل میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، تو مکمل طور پر آپ دیکھیں کے جی، مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے بھائی ہیں جی، بڑی قابل عزت ہے، اگر الیکشن لڑتے ہیں نہیں لڑتے تب بھی میرے بھائی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اپلائی کروں گا، اگر کسی نے مجھے ٹکٹ دیا مناسب سمجھا تو میں لڑوں گا، اگر نہیں مجھے ٹکٹ دیا، جو بھی تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا اس حلقے سے بھی اس حلقے سے بھی، دونوں حلقوں سے انشاءاللہ جس کے کھاتے میں میرے 12-14 ہزار پڑیں گے وہی انشاءاللہ جیتے گا۔
اور انشاءاللہ یہ دونوں میں یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ مفکر کہہ رہے ہیں، یہ سیاسی پنڈت کہہ رہے ہیں، یہ صافی کہہ رہے ہیں کہ حلقہ کوٹلی کی دونوں سیٹیں اللہ ملک یوسف کے طارق انصاف میں شامل ہونے سے طارق انصاف دونوں سیٹیں جیتے گی۔ ٹھیک ہے، کہیے گا کہ آپ کا مقابلہ کون سی جماعت کے ساتھ ہے؟ مسلم کانفرنس کے دیکھیں جی، ساتھ ہے، یہاں پر پیپلز پارٹی یہ یا ایک میں بتاؤں، یہاں پر ساری جماعتیں قابل عزت ہیں، لیکن یہاں پر یہ دو حلقوں میں دو ہی جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا نام ملک محمد نواز خان ہے اور دوسرے کا ملک محمد یوسف ہے۔ ٹکر کا مقابلہ صرف ان دو امیدواروں کے درمیان ہی ہوگا۔ اور ہوتا ہے نا، جس طرح انڈیا اور پاکستان کا اکثر میں یہ کہاوت کہتا ہوں کہ کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں تو ہر بندہ اگر جی ٹی روڈ پر ہے تو ہوٹل جو ہے نا وہ ہوٹل بھرے ہوئے ہیں جی کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے۔ اسی طرح لوگ راڑ کٹھاڑ سے لے کر پناکھے تک جو میچ دیکھنا چاہتے ہیں نا سیاسی، وہ ملک یوسف اور ملک نواز کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ملک صاحب آپ انشاءاللہ ہوشیار ہو جائیں گے، اس دفعہ ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کے چھکے ٹھکائیں گے ملک صاحب انشاءاللہ، ملک نواز صاحب کی۔ اچھا، تو یہ خصوصی پیغام، ہاں۔ تو کیا آپ کی ڈیل نہیں ہوئی ہے کہ آپ کو ضرور ٹکٹ ملے گا؟ ایسی ڈیل کر کے نہیں آپ کی؟ لیکن سیاست کے اندر کوئی چیز میں سمت و عارف آخر نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ڈیل ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا جی کہ میں خان صاحب کی شخصیت، ان کے ویژن، ان کی سوچ، ان کی دیانتداری، ان کے جذبے، کشمیر کاج سے ان کی محبت، اس سے متاثر ہو کر میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا۔ میں 3 الیکشن لڑ کر ملک صاحب میں نے ٹھڑک پورے کیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آج یہ دیکھیں نا، یہ میرا پرککنی بغا ہے، یہ کروڑوں روپے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دیے، لیکن اس کے باوجود کیا میرا یہ ارمان نہیں کہتا کہ یہاں کا کنی بغا میں یہ جس طرح یہ ہماری جی ٹی روڈ جاتی ہے، اس نیچے روڈ کا کون بونی ہے؟ یہ روڈ ملک یوسف لے کر آیا نا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک، آج دیکھیں نا، یہ ٹینڈا چوکی کلا پناخا کے لوگ، یہ پورا ایریا رینکنگ میں اس وقت ضلع کوٹلی میں نمبر 1۔ آپ آئے کوٹلی سے کتنے منٹوں میں یہاں پر کلا آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، 4-5 6 منٹ میں آئے۔ اس سے پہلے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے نا ولیج جی پر کتنے آتے تھے۔ یہی فرق اور سوچ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور چینج لائیں گے اچھا، جی یہ اللہ کے فضل بتائیے سے۔ گا کہ حلقہ راج محل کا بونی کون ہے؟ اور یہ بونی تو یہ مشکور ہیں وزیر اعظم راجہ فاروق قادر صاحب کے، اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ تتا پونی کے اندر رات 12 بجے جلسہ ہوا، جلسہ میں نے کیا۔ وہ اکثر وہ لوگ میرے دوست ویڈیو بھی لگاتے ہیں، وہ اس پس نامہ میں دیا، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پس نامے کے اندر تھا گرلز ڈگری کالج کا قیام۔ یہ جو ریاں کے درمیان پل ہے، یہ جو پل بنا ہے، میں آج بھی طارق انصاف میں رہتے ہوئے وزیر اعظم راجہ فاروق قادر خان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے حلقے کے اندر یعنی کہ یہ بڑے، یہ سمجھ لیں میگا پروجیکٹ ہیں۔ جن لوگوں کو اس وقت بونی راج محل کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں؟ نہیں، وہ بھی میرے دوست ہیں جی۔ میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ملک ذوالفقار صاحب ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، میرے اندر کوئی بغض ہے نہیں ہے جی۔ میں تو 3 الیکشن لڑا ہوں نا، وہ انشاءاللہ اب الیکشن کے میدان میں تو میں ان کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بانی شنی کوئی نہیں ہے جی۔ یہ ابھی جو وہ بنا ہے حلقہ، یہ گوئی میں جلسہ ہوا، تتا پونی رات 12 بجے ہوا۔ وہ پہلے جلسہ تھا عباس پور میں، کسی نے وزیر اعظم صاحب کو مکرا دیا، منع کر دیا، وہ نہیں آ رہے تھے۔ میں خود عباس پور میں گیا، اور میں مرزا تجمل جلال صاحب، سردار معروف صاحب گلستان ہوٹل والے، میں ریکویسٹ کر کے وزیر اعظم صاحب کو یہاں پر تتا پانی میں لایا۔ یہ بات سننے والی ہے۔ اس جلسے کے ساتھ ڈاکٹر نجیب نکی صاحب، یاسین گلشن صاحب، جب وہاں پر تحصیل کا بھی اعلان ہوا، جب لوگوں کا وہ جوش ولولہ رات 12 بجے ہر طرف تتا پانی نعروں سے گونج رہا تھا، ملک یوسف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بالکل اکے بکے رہ گئے کہ آپ ڈاکٹر نجیب نکی اور وزیر اعظم آپ الیکشن کس طرح آ رہے جن کے ساتھ اتنا جذبہ ہو۔ میں نے کہا جی میں الیکشن آ رہا نہیں، آپ نے روایا۔ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے نا کہ نون لیگ نے یہ سیٹیں ڈیزائن کی تھی۔ میں نے پہلے آپ کو وہ انٹرا میں کہا تھا کہ یہ 4-5 سیٹیں جس طرح وہ پیپل پارٹی میں بشیر پلوان، سردار محمد حسین، مجھے یہ ہوتا ہے جی۔ میں نہیں کسی کو دوست دینا چاہتا کہ کسی نے کیا کیا۔ یہ جس کا پھدو، جس کا دا لگتا ہے، جس کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، ہر کوئی دوسرے پر وار کرتا ہے۔ اور یہاں کوٹلی کے اندر سیاسی کلب ہے، مسلم لیگ نون جو ہے نا مسلم کانفرنس سے ملی ہوئی ہے، مسلم کانفرنس یہاں پیپل پارٹی سے ملی ہوئی ہے۔ یہ جو پرانے 3-4 امیدوار ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، بہت اچھے ہیں آپ، قابل عزت ہیں، لیکن اب آپ کی سیاسی نظریں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ نے لوگوں کے 30-35 سال کھائے، لوگوں کے ضیاع کیے ہیں۔ آپ کمپیئر ٹو ادھر کریں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو کائنڈلی آپ ریٹائر ہو جائیں۔ جاوید مداد نے 86 میں چھکا لگایا تھا، تو یہ امیدوار 85 سے جو ہے نا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس نے ایک تاریخ رقم کر کے وہ ریٹائر ہو گیا۔ انہوں نے چھکا نے 0 پر بول رہے ہیں 35 سالوں سے، تو پھر بھی لیکن اب انشاءاللہ تو اگر آپ یہ کو ملک نواز صاحب یہ آفر کریں کہ آپ مسلم کانفرنس سے الیکشن لڑیں دونوں حلقوں سے تو مکمل اب طور میں پر تحریک ہمایت انصاف میں شامل ہو گیا ہوں جی۔ وہ یہ نہیں کہ میں ملک نواز صاحب کے خلاف الیکشن لڑتا ہوں، وہ میرے لیے بہت قابل عزت ہے۔
میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں جی. میں ان کے ساتھ میرا سیاسی مقابلہ ہے، میرے ساتھ ان کا کوئی ذاتی دشمنی مقابلہ ہے. مجھے جب بھی وہ ملتے ہیں میں بڑا احترام کرتا ہوں ملک نواز صاحب کا، وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. یہ اکلادی بات جیسے ہے جی. گزشتہ وہ الیکشنز میں بڑے بڑے مقابلے آپ ہی بڑا مقابلہ ٹف ٹائم دوسرے امیدوار کو دیتے تھے، اس بار بھی کیا نہیں آپ نہیں، کو آپ ٹف یہ نہ دینا؟ کہیں مقابلہ بھائی، آپ یہ کہیں کہ ملک نواز صاحب 5,000 سے ہارے ہوئے تھے. آر او ڈی آر او سنٹری منتری وہ جو ہوتا ہے نا زگ زاگ، وہ اس طرح سے ہمیں کر کے پیچھے کیا گیا. مقابلہ اس مرتبہ میرے ساتھ کسی کا مقابلہ ہے نہیں ہے. یہ لوگوں کے ویسے دعوے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد ملک یوسف، میں اللہ کے فضل کروں 24 گھنٹے میں کمپین میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میرا سیکریٹریٹ ہے، کوٹلی میں میرا سیکریٹریٹ ہے. شاید میں واحد الیکشن لڑنے والا آدمی ہوں کہ جس کا شہید چوک گلستان ہوٹل میں میرا سیکریٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. عامہ وقت میں کوٹلی شہر میں موجود رہتا ہوں. ہماری کوٹلی میں کھال باڑی کی دکانیں ہیں میرے بڑے بھائی صاحب محترم. اور یہ کرونا ہوا نا جی، ٹھیک. میرے بھائیوں نے، میری مشیرہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا جی بالکل. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اگر لوگوں کی کسی کی خدمت کی، مدد کی تو یہ ہمارا فرض بنتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ دینے والے بنائے جی، نہ کسی کے آگے پھلانے والے بنائے. تو مقابلہ یہ میسج ہے کہ انشاءاللہ ملک یوسف اور ملک نواز صاحب کے درمیان ہوگا. اور انشاءاللہ اب کی بار ملک صاحب آپ ریٹائر ہو جائیں، ورنہ آپ انشاءاللہ الیکشن پوری طرح ہاریں گے. اچھا ملک صاحب، تمام جو آپ کے پرانے ساتھی تھے کیا وہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ چلے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں؟ وہ میرے ساتھ مکمل رابطے میں جی. میں ان کی مشاورت سے، ان کی تجویز سے، ان کے ساتھ مکمل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں اپنے 25-28 ہزار ووٹروں، سپورٹروں، چاہنے والوں کے ساتھ انشاءاللہ تحریک انصاف میں گیا ہوں. اور میرے دوستوں کا اعتماد، ان کی محبت میرے ساتھ ہے. ملک صاحب، آپ آخر میں ایک پیغام اپنا سریام کوٹلی نیوز کے ناظرین اور اپنے چاہنے والوں کے لیے. یہی ہے جی کہ الیکشن آ رہے ہیں. الیکشن لڑنے والے کو 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 8 ہوں گے، وہ سارے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. اور میں نوجوانوں کو یہ کروں گا کہ آپ کسی کی تذلیل نہ کریں، لو فار آل کریں، ایٹ فار نان کریں. اور الیکشن لڑنے والے کا اپنا مشن اور منشور ہوگا. انشاءاللہ تحریک انصاف کو جو منشور ہوگا، عوام کی خدمت، انصاف، میرٹ، کرپشن کا خاتمہ. عمران خان کا سب سے بڑا سلوگن کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر آزاد ہوگا. دیکھیں نوخیز صاحب، آج ہماری بہادر مسلح افواج، ہمارے وہ شیر ماں کے شیر بیٹے جو ایل او سی ہو، لائن آف کنٹرول ہو، جب وہ مودی دندناتا ہوا جب کشمیریوں پر اٹیک کرتا ہے، ہماری ادر سرحدوں پر کرتا ہے، اس وطن کے لیے وہ اپنے سینے پیش کرتے ہیں. تو وہ میں آپ کی اس کی وساطت سے ان کو بھی، ان کی عظمتوں کو، ان شہداء کو، اپنے اداروں کو، اپنی بہادر مسلح افواج کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ان کو یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ کل میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ ضرب کیا وہ کہتے ہیں جو چونکہ میں کرونا کی وجہ سے ایک تو میرے وہ الفاظوں میں میری یادداشت بڑی کم ہو گئی ہے، دوسرا وہ میرا وہ کچھ بعض دفعہ جو نا تکلیف کو میں تفلیح کہہ دیتا ہوں چونکہ تھوڑا وہ مجھے پرابلم ہو گئی ہے. تو میں ان کی عظمتوں کو، اپنی بہادر مسلح افواج کو جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی کسی دوست کو کہا ہے کہ میں نے برطانیہ کے اندر یہ جو ہمارا الیکشن آ رہا ہے تو میں نے یاسر ملک جو وہاں پر جرنلسٹ ہیں، میڈیا سے وابستہ ہیں، میں نے ان کو وہاں پر اپنا برطانیہ یورپ کا نمائندہ بنایا. دبئی کے اندر میں نے شکیل ملک صاحب کو اور اپنے رحیم صاحب کو جو ہے نا وہ اپنا ترجمان، اور چودھری سیرت صاحب کو جو ہے نا وہ میں نے اپنا یاسر ملک صاحب یہ بطور یہ میرے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس جماعت سے، مسلم لیکن وہ میرے کانفرنس سے دوست تعلق ہے، ہیں. کیا وہ اس وقت بھی آپ کی کمپین کر رہے ہیں؟ نہیں وہ میرے میڈیا کی کمپین کر رہے اس ہیں. وقت کر رہے ہیں؟ وہ میں نے ان کو اختیار دیا، وہ میڈیا میں جو بھی خبر لگاتے ہیں وہ میرے حوالے سے وہ مجھ سے پوچھ کر لگاتے ہیں. اور بڑی مثبت وہ بہت اعلیٰ آدمی ہے یاسر. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ دنوں انہوں نے کہا تھا کل کہ جناب یہ تحریک انصاف کے بے شمار وزراء نے، وفاقی وزراء نے برطانیہ کے اندر بے شمار وزراء نے مجھے یاسر کے ذریعے بھی دعوت دی. اچھا. آج جو میں تحریک انصاف میں گیا ہوں تو یہ اس میں یاسر ملک کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک. جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے کوٹلی کے وقاص ملک ہیں، ابیب ملک ہیں، یہ جو تحریک انصاف کے بڑے سرگرم، یہ چودھری مظہر صاحب سینسے والے ہیں، مفتی عارف صاحب ہیں، میرے دوست ہیں شوکت فرید صاحب، رفیق نیر صاحب، عبدالی صاحب، ان سارے دوستوں نے جو نا مجھے یہ چونکہ ہمارے پرانے بھی دوست ہیں نا جی، تو انہوں نے مجھے دعوت دی. میں پھر آخر میں یہ پیغام کہ
میں نون لیگ سے وابستہ تھا، آج میں تحریک انصاف میں ہوں۔ میں نون لیگ کے دوستوں کو بھی جو ہے نا وہ سلام پیش کرتا ہوں۔ کسی نے کوئی وزیر، میں وزیر تو تھا نہیں، تو نہ میں کسی وزیر کے پاس کوئی کچھ کو لے کر گیا، نہ یہاں پر یہی ہوتا رہا جی کہ ڈی جی صاحب نے بھی افسوس کا اظہار اگر کیا۔ کوئی وزیر تعلیم تھا تو اس کو یہ چاہیے تھا، ہونا چاہیے، یہ چاہیے تھا کہ میں ان کا نمائندہ ہوں، تو انہوں نے کسی اور کے کام کیے۔ اسی طرح اگر کوئی چودھری طارق فاروق صاحب منسٹر ہیں، ہم ان کے پاس جاتے رہیں جی کہ آپ کے 3-4 وزارتیں ہیں، انہوں نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا، وہ کہتے تھے جی کہ ملک نواز صاحب سے ہماری دوستی ہے۔ انہوں نے بھی جو کام کیے ہیں وہ مسلم کانفرنس والوں کے کام کیے ہیں۔ ڈی جی ذوالفقار صاحب میرے بھائی ہیں، میں نے ان سے ایک میرا گلہ تھا کہ آپ کو جو فنڈ تو مجھے ملنے چاہیے کہ میں الیکشن میں لڑا ہوں، میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا، لیکن یہ پھگواڑی ہو، گوئی تنمہ ہو، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے سر عام فرنٹ لی، میرے کارکنوں پر انہوں نے الیکشن میں گولیاں برسائی، میرے بدترین مخالف تھے ان کو گالی گلوچ کیا، ان کو اسکیموں کے مد میں یہ اسکیمیں دینا، چاہے وہ تنمہ میں ہے، گوئی میں ہے، پھگواڑی میں ہے، ککنی بگاہ میں، کسی حلقے کسی طرح، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 25,000 مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ساتھ بڑی زیادتی لیکن تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں مطلب یوسف صاحب کی ہر جگہ کمپین کرتا رہا، ان کے ساتھ ان کے لیے حقوق کے لیے لڑتا رہا۔ نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، کمپین تو انہوں نے میرے خیال میں میرے الیکشن میں، مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ وہ نہیں، کسی آپ کے جگہ، حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ لیکن نہیں، میں تو خود الیکشن لڑا جو میں آپ کو 28-30 ہزار لوگوں کا نمائندہ تھا۔ میں تو لوگوں کی بات کرتا تھا، کون سے میں نے کبھی اپنے بیٹے کی فائل میں تو نہیں کوئی لے کر گیا، جی میرے بیٹے تو انگلینڈ میں ہوتے ہیں، میرے بھانجے تو سارے انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ہم تو سارے کوٹلی میں سب سے پرانے کاروباری اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ میرے والد محترم حاجی ملک ولی محمد صاحب ہیں۔ ہم تو یہ ہر لوگوں کو پتہ ہے کہ کوٹلی میں ہم کاروبار، وہ ادر والے سے یہ مناسب نہیں، بار بار ملک ذوالفقار صاحب میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، وہ کل بھی میرا بھائی تھا، آج بھی میرا بھائی ہے، سیاست اپنی اپنی ہے اور تو میں یہ کوئی لڑی ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب کو یہ میرا مشورہ تھا، آج بھی اگر راجہ اقبال صاحب نے اتنے ووٹ لیے ہیں، نذیر انقلابی صاحب نے، ہر حلقے کے اندر اگر الیکشن پارلیمانی ووٹ دینے تک ہر حلقے میں اس طرح ہٹیاں نہیں کھولنی چاہیے، یہ الیکشن لڑنے والوں کی تذلیل ہوتی ہے۔ یہ جو 30-35 ہزار لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، 20 ہزار لوگوں کے، یہ ان کی تذلیل ہوتی ہے۔ یہ میری بات، اگر آپ نے مجھے ووٹ دیا ہوا ہے، مجھے ساری دنیا کو کہنا، تتاپانی میں ادریس جنال، نشاد، امیر جنال، اسی طرح تسکین چودھری، کرامت ملک، یہ تتاپانی میں ویسے ایگزامپل، یہ راشد شاہ صاحب، یہ پھگواڑی سے آصف شہید کے جتنے برادران ہیں، میں مثال راجہ غنی صاحب فوت ہو گئے ہیں، میں اپنی ٹیم دوست جنہوں نے میرے لیے تن من دھن قربان کیا، آج جب وقت ہے تو آگے جی سٹیج لگا ہوا ہے جی، تو میں تو حیران رہ گیا کہ جب وہ مونڈے پر چڑھے ہوئے تھے، جو مناسب نہیں الفاظ ہوتے، میں غیر پارلیمانی میں تو کسی کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا، کہ جو الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحب مجھے گالیاں دیتے تھے، تو آج وہ ہمارے مامے بن گئے ہیں۔ تو یہ میرے کارکنوں کے منہ پر جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ شرمندگی کا تماچا تھا۔ یہ کارکن ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، یہ نہیں، اور کارکنوں کی بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ حافظ رنگزیب صاحب ہمارے بدترین مخالف ہیں، میں اکثر کمپین کر کئی مرتبہ انہوں نے میرے سر پر پتھر بھی برسائے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حافظ رنگزیب آپ جہاں جگہ کھڑا ہے وہ کردار کا غازی ہے، ہمارا بدترین مخالف ہے لیکن اس کا کریکٹر ہے۔ یعنی حافظ رنگزیب میں سمجھتا ہوں کہ ضلع کوٹلی کے اندر رینکنگ کے اندر سب سے بیسٹ کارکن ہے، میرا بدترین مسلم کانفرنس ہے۔ آج بھی اس یونین کونسل میں خود الیکشن لڑتا ہوں، میرا اگر کسی سے مقابلہ ہے نا اس یونین کونسل میں، وہ کسی امیدوار تو ملک نواز صاحب ہے، میرا ان کے ساتھ ہے، میرا حافظ رنگزیب کے ساتھ ہے۔ اچھا، بہت شکریہ۔ یہ میرا حافظ رنگزیب صاحب کے ساتھ جو ہے نا، تو میں آپ کا سر عام کی ٹیم کا، جس طرح اقرار الحسن برائیوں کو چھالتے ہیں، اچھائیوں کو جو ہے نا اوپر لاتے ہیں، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اقرار الحسن، اسی طرح کوٹلی کے اندر ہر اچھی بات پھیلانے میں سر عام کی ٹیم اور نخیز آپ اور آپ کی ٹیم، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بیٹا آپ کو یہ بھی یہ میسج ہے، جب آپ صحافت کرتے تو آپ مثبت بات پر سوچیں۔ کوٹلی یہ کوٹلی مسجد اور ولیوں کا شہر ہے، آج کوٹلی کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس، 5 سالوں سے میں وزیر اعظم کو ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا کہ کوٹلی میلاد چوک میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں سروں پر گڑوے اٹھا کر دریاؤں پر جاتی ہیں، کیا وجہ؟ کوٹلی جو پورے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع، کورونا میں یہ آ گئی وہ ہو گیا، کیا کسی کو ڈسپرین کی گولی ملی حکومت کی طرف سے؟ یہ چیزیں وہ چیزیں یہ کرونا کا جو فنڈ ملا ہے وہ تو آپ کو ملنا چاہیے تھا، وہ میرے لب کبھی نہیں بند ہو ہونا سکتے۔ چاہیے تھا کہ یہ کرونا کے کروڑوں روپے جو ہڑپ ہوئے ہیں جی، یہ کرونا کی وجہ سے، جو بلکہ ایون جو پاکستان سے بھی امداد آئی
وہ کسی رکشے والے کا نام، ایک رکشے والے کا جعلی شناختی کارڈ ایڈریس اس کا ڈیرہ غازی خان کا ملا. تو یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے، دیندار لوگوں کی ٹیم ہے، جذبہ رکھتے ہیں خدمت کا، اور یہ چٹان کی طرح ظلم کے آگے یہ ڈٹ جاتے ہیں. کیا آپ مطمئن ہیں مکمل طور پر آج سے، یعنی یہ اس الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف یہ نیکسٹ؟ انشاءاللہ میں 1000 میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جی. میں مکمل مطمئن ہوں. اور انشاءاللہ آج میں یہ گھر میں پہنچا ہوں، جس طرح لوگوں کا جمع گفیر، یہ میں آپ کو میں ٹیلیفون دکھاتا ہوں. یہ مجھے کل سے مجھے 5500 لوگوں نے مجھے وہ مبارکبادیں دی ہیں. اور یہ آج میں تو سوشل میڈیا تو دیکھتا نہیں، مجھے ٹیلیفون چلانے کا بھی اتنا طریقہ نہیں پتا. مجھے دوستوں نے یہ کہا جی کہ یعنی پورے آزاد کشمیر کیا پوری دنیا کے اندر جب سوشل ہم اوپن کرتے ہیں تو آگے سے ملک یوسف کا فوٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی مخالفت، ایسے لوگ بھی مخالفت میں باتیں لکھتے ہیں جن پر اللہ رحم کرے جی. میں کسی کے بارے، لیکن جب بھی کوئی بات کرے اپنی حیثیت دے کر کرے. ہم نے جماعتیں سارے ہمارے لیے قابل احترام ہوتی ہیں. آج تحریک انصاف میں وہ دیکھیں نا، دیوان چغتائی صاحب وہ مسلم کانفرنس کے تھے، چودھری رشید صاحب وہ برسر صاحب کے ساتھ پیپل پارٹی کے وہ وزیر تھے، آج وہ بھی شامل ہوئے تحریک انصاف میں. تو یہ نہیں ہوتی نون لیگ کے بے شمار لوگ اگلے ہفتے 10 دنوں میں جو ہے نا آزاد کشمیر سے وہ جو ہے نا وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. ڈیری نالہ تھلا لاٹ بنیر ہے جو پہلے سینسا میں تھا اب شہر میں ہے. تو وہاں کے لوگوں کے میں آپ کو جذبات بتاتا ہوں. میں ابھی جنازے پر گیا تو سینکڑوں سے مجھے لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ کیا کہ جان بھی ملک یوسف پر نچھاور ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 13-14 پولیس اسٹیشن ہیں، ڈیری نالہ بنیر تھلا لاٹ ایل خورد ایلاں، ان 16 اسٹیشن سے جس مرضی قبائل کا آدمی ہو ہر بندہ ملک یوسف کے ساتھ کھڑا ہے. کسی امیدوار کا 16 اسٹیشن پر 200 ووٹ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ میں جب دریا کے اس پار جاؤں گا 8000 ووٹوں کا گاٹ اپنی جیب میں ڈال کر کوٹلی میں داخل ہوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. بس یہی ہے جی کہ میری یہ آپ نے نخیز صاحب یہ جو سڑک 3 کلومیٹر، چونکہ میں ٹکٹ ہولڈر تھا، یہ ککنی کو میں نے سڑک جو دی ہے، یہ سڑک میں میرے وہاں پر جانسار کارکن آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں. نواز مناس ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں. طارق محبوب صاحب ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں. ملک محبوب صاحب ہیں ہمارے وہ. تو انشاءاللہ یہی پیغام ہے جی کہ کنی بگا میں حافظ انگزیب صاحب آپ ریڈیو جو ہیں، آپ کا مقابلہ طارق محبوب اور نواز مناس سے ہے. اور انشاءاللہ اس دفعہ ابھی تک انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑا. نہیں وہ میں نے پہلے جو بین الفی لکھ کر دے دی ہے کہ 25,000 کارکن میرے ساتھ ہیں جی. وہ میرے ساتھ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، دن ہو یا رات ہو. یعنی طارق محبوب ہوں یا نواز مناس ہو، پوچھ لینا آپ ان سے. وہ میرے جگر نہیں ہوتے، جگر. وہ میرے جگر نہیں ہے، میرے یہ سینہ نہیں کھٹا. میں ڈی جی ذوالفقار ملک صاحب جو ہیں ان کا ان سے کٹ آف ہو گیا. نہیں وہ بھائی ہیں ان کے، وہ نہیں سیاسی کٹ آف. دیکھیں جی کہ طارق محبوب اور نواز کل بھی میرے ساتھ ہے، آج بھی ہیں. جہاں میں ہوں وہ وہاں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ میں آپ کو دعوے رسوخ کے ساتھ بات کہتا ہوں. یہ پچھلی مرتبہ دکھاڑی کے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیتا. یہ چودھری صاحب ہیں یا سر یہ لڑکے، مجھے نام نہیں یاد رہا. اس مرتبہ دکھاڑی کا یک طرفہ 100% راجپوت ہیں، جاٹ ہیں، باٹ ہیں، گجر قبیلے کے لوگ ہیں، یہ سارے مجھے ووٹ دیں گے. اور ککنی میں انشاءاللہ تاریخ میں پہلی مرتبہ محافظ انگزیب صاحب کو اسٹیشنر آئیں گے اللہ کے فضل. وہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی انشاءاللہ، وہ تحریک انصاف جیتے گی. حافظ انگزیب صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس مرتبہ حافظ صاحب آپ اسٹیشن، مجھے ملک نواز صاحب نے وہ اسٹیشن روایا، ککنی بگا کا اسٹیشن مجھے ہمیشہ حافظ انگزیب نے روایا. تو اس دفعہ ہم حافظ انگزیب صاحب کو روائیں گے، اللہ کا رائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تو میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں جی. ناظرین، یہ تھے ملک یوسف ایڈوکیٹ صاحب کا، جنہوں نے ہمیں پورا تفصیلی انٹرویو دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر کے یہ مکمل طور پر مطمئن ہیں. مکمل اپنا ووٹ بینک جو ہے انہوں نے اپنا پاکستان تحریک انصاف میں منتقل کر دیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے.